بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو دیکھنے والے تمام حضرات جو ہے درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم سب پہ نازل ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ تکلیف سے بچائے، اللہ پاک آپ کے خاندان میں، آپ کی زندگی میں خوب محبتیں پیدا فرمائے، اللہ پاک آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہر بیماری سے بچائے، ہر پریشانی دکھ تکلیف سے آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہے آج ہمیں توفیق دی کہ ہم معاف کرنا اس کے بارے میں جو ہے گفتگو کریں۔ اللہ کو جو ہے معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جتنی جلدی کسی کو معاف فرمائے گا کل قیامت والے دن میں اتنی ہی جلدی اس شخص کو معاف فرماؤں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل فرمائی۔ ایک تو اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی صحابہ سے اس فوراً جو ہے نا معافی مانگ لیتے۔ اس کی سب سے بڑی بات مثال میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی میں کسی بات پہ تکرار ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ جو ہے نا سخت الفاظ کہہ دیے، لیکن بعد میں آپ نے جو ہے ان سے فوراً معافی مانگ لی۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر کا کوئی کام کر رہے تھے تو ایک شخص آیا اور فرمایا اے امیر المومنین فلاں آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی، آپ مجھے انصاف دلا دیں۔ تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے بولا کہ جب میں امارات میں بیٹھا ہوتا ہوں، جب فیصلے کر رہا ہوتا ہوں، جب تو آپ نہیں آتے، اب میں گھر کے کام کر رہا ہوں تو تم آ گئے ہو، تو زور سے جو ہے نا ان کو ایک کوڑا مارا تو وہ چلے گیا آدمی۔ اب آپ نے جیسی ہی آپ کو جھٹکا لگا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو فوراً جو ہے نا کوڑا لے کے اس کی طرف دوڑے، اس کو روکا اور فرمایا کہ بھئی یہ کوڑا لو اور اپنا بدلہ لے لو مجھ سے۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ایک دوسرے سے معافی بھی مانگتے تھے اور معاف بھی کر دیتے تھے اگر کوئی زیادتی کرتا تھا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی کو جو ہے نیچے گرایا اور اس کو فوراً قتل کرنے لگے، تلوار اٹھائی، لیکن اس نے آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا تو آپ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس یہودی نے بولا کہ بھئی پہلے تو آپ مجھے قتل کر رہے تھے اور اب میں نے آپ کے چہرے پہ مبارک پہ تھوک بھی دیا لیکن آپ مجھے چھوڑ رہے۔ تو بولے پہلے میرا اور تیرا معاملہ اللہ کے لیے تھا کہ میں اللہ کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا، لیکن اب معاملہ میری ذات پہ آ گیا، تو فوراً اس کو جو ہے معاف کر دیا۔ تو یہ صحابہ کی زندگی تھی، لیکن آج مسلمانوں سے یہ طرز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہم ذرا سی بات پہ لڑنے جھگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہم اتنے غصے میں آ جاتے ہیں جیسے یہ کوئی ہمارا جانی دشمن ہے۔ کوئی بھی بات آپ دیکھیں، آپ جو ہے نا اگر کہیں سڑک پہ سفر کر رہے ہوں گے تو آپ کئی جگہ جو ہے نوک جھوک نظر آئے گی۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے جو ہے نا ذرا سی بات پہ جھگڑ جائے گا۔ اب یہ ہمارا مزاج ختم ہی ہو گیا ہے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں یا کسی سے معافی مانگ لیں۔ اور یہ سب سے بڑی بات جو ہے ایک صحابی تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی کو دیکھنا ہے تو جنتی کو دیکھ لیں۔ تو صحابہ کو تو شوق ہوتا تھا کہ بھئی ان میں کون سا عمل ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنتی کو دیکھنا ہے تو بھئی جنتی کو دیکھ لیں۔ تو انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ وقت گزارا تو پتہ چلا ان کا جو عمل ہے کہ وہ جب بھی رات کو سوتے ہیں تو سب کو معاف کر کے سوتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں کہ معاف کرنا کتنا عظیم جو ہے عمل ہے۔ بھائی ہم بھی جو ہے نا اپنے گھر والوں کو، گھر میں کئی دفعہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، تو ہماری کوشش یہ ہو کہ بھئی ہم فوراً جو ہے نا کوئی غلطی کی ہو تو اس سے جو ہے نا غصہ نہ کریں، اس غلطی کو اس طریقے سے جو ہے ویریفائی کریں یا اس طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ آپ نے غلط کیا، اس طرح سے کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ہم غصے میں آ جائیں، پھر ہم لغو باتیں کرنے لگیں،
گالیاں بکنے لگیں اور اس طرح کی گفتگو کرنے لگیں جس سے گھر میں جو ہے نا تناؤ کا شکار ہو جائے اور گھر میں آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، دل خراب ہو جائیں، ذہن خراب ہو جائے اور گھر انتشار کا شکار ہو جائے۔ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا عمل یہ تھا کہ وہ جو ہے نا فوراً اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتے تھے اور دوسری غلطی کو معاف کرتے تھے۔ آج دیکھیں یہ عمل جب سے ہمارے زندگیوں سے نکلا ہے تو آج دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہ بھائی بہن سے ناراض ہیں، ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں، پڑوسی آپس میں ایک دوسرے سے خفا ہیں ذرا سی بات پہ۔ اسی طرح جو ہے ہم سب میں جو ہے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے اور جو ہے نہ ہم معاف کرنا چاہتے، اور دوسری اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نہ معافی مانگتے، جبکہ بس سب سے بڑا عمل ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم فوراً معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ جاپان گئے تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ میں کسی اسٹور پہ سامان لینے گیا تو جو کاؤنٹر پہ جو خاتون بیٹھی تھی ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی، بول رہے ہیں وہ مارٹ کے دروازے تک مجھ سے معافیاں مانگتی ہوئی آئی اور مجھے شرمندگی ہو گئی کہ اتنا بڑا تو اس نے غلطی نہیں کی جس کی وہ اتنی بار بار معذرت کر رہی۔ اس سے کیا ہوا بھئی ان کے دل میں آیا کہ بھئی کتنے ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو بھئی ہمارے بھی اخلاق اچھے ہو جائیں کہ بھئی ہم اپنے چھوٹوں کو، کمزوروں کو جو ہے معاف کریں، اپنے جو ہے نوکروں کو، اپنے جو ہے ماتحتوں کو اور اپنے سے کمزور آدمی کو معاف کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بھئی اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے، اللہ کے یہاں ہمارے جو ہے درجات بلند ہوں گے اور اللہ کے قرب حاصل ہوگا۔ تو معافی جو ہے بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق دے، اور جتنی جلدی ہم معاف کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ معافی ایسا عمل ہے۔ تو بھائی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹ میں جو ہے اپنی رائے ضرور دیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، میرے اہل و عیال کے لیے بھی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔